بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں محتاجگی بہت بڑی رسوائی ہے، اس لیے اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، کیونکہ وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہے گا۔ کربلا مرد کو سجدہ اور عورت کو پردہ سکھاتی ہے۔ اس دنیا میں تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ انسان کی اصل حقیقت تبھی سامنے آتی ہے۔ اس دنیا میں جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اس غصے کو پی جانا ایک مومن کی نشانی ہے۔ پریشان مت ہوا کرو، کیونکہ ٹھوکریں بھی انہی کو لگتی ہیں جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو۔ زندگی کے ہر موڑ پر اصلاح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتے وہی ہیں جس میں جان ہوتی ہے، کیونکہ اکڑ تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ دنیا میں بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہے۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور یقیناً اس سے اچھا کوئی رنگ نہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ تو ان بزرگ نے فرمایا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، اور غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ رشتہ اگر سچا ہو تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ کبھی سچے نہیں ہوتے۔ اس دنیا میں ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا، اور نہ ہی دوسروں کی خامیاں تلاش کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ دن میں رزق تلاش کرو اور رات میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں بلکہ اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرو، تاکہ تم لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پاؤ، اور یقیناً تمہارا یہ عمل تمہیں عزت بخشے گا۔ اس دنیا میں انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتے ہیں جو کہ اسے اپنے اچھے اعمال پر نہیں ملتے، کیونکہ انسان کی سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہانا، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ ایک کامیاب انسان انہی پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو لوگوں نے انہیں مارے ہوتے ہیں۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے کہ کون زیادہ قیمتی ہے؟ تو حضرت علی نے اس کا جواب دیا کہ انسان میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی قیمتی ہوگا۔ انسان کی ذہنیت بھی کتنی عجیب ہے، بیماری کے خوف سے کھانا تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن دوزخ کے خوف سے گناہ نہیں۔ اگر کوئی تمہیں صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اسے اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ روشنی اسے تم میں دکھائی دیتی ہے۔ اس دنیا میں اچھے وقت سے زیادہ اچھے دوست عزیز رکھو، کیونکہ ایک اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ اس دنیا میں نیک عورت وہ ہیں جو نہ خود کسی غیر مرد کی طرف دیکھے اور نہ ہی کوئی غیر مرد اس کی طرف دیکھ سکے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنا فارغ وقت
گھر میں ہی گزارو اور اپنی غلطیوں پر اللہ سے معافی مانگو، پھر دیکھنا تم نجات پا جاؤ گے۔ اپنے صدقات کے ذریعے فکروں اور پریشانیوں کو حل کرو، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیفوں کو دور فرمائے گا اور تمہارے دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد فرمائے گا۔ اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ان کی مثال ہیرے جیسی ہوتی ہے جو ٹھوکر لگنے سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے تو اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنے کی طرح ہے۔ اس دنیا میں زیادہ مال جمع کرنے والے لوگ اللہ کی نظر میں حقیر ہیں، مگر کثرت سے صدقہ کرنے والے اللہ کی نظر میں محبوب ہیں۔ یا رب، مجھے کسی کے دل پر بوجھ مت بنانا، جو مجھ سے دور ہونا چاہتے ہیں مجھے ان سے پہلے دور کر دینا۔ یا اللہ، مغرور کرنے والا مال نہ دے اور مایوس کرنے والی غربت نہ دے۔ جب انسان اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ تنگی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری شکل، صورت اور تمہارے مال کو نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمالوں کو دیکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحمت کے فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جن میں کتا یا جاندار کی تصویر ہو۔ قیامت کے دن پلسرات جہنم کے کنارے نصب کیا جائے گا اور فقط وہی لوگ پلسرات کو پار کر پائیں گے جن کے پاس ان کے نیک اعمال ہوں گے۔ اس دنیا میں پانی اور نماز ایک جیسی ہے، کیونکہ جس طرح پانی محتاج نہیں پینے والوں کا اور نماز محتاج نہیں پڑھنے والوں کی، اور دونوں کے لیے ہی پیاس ضروری ہے۔ جسم کی پیاس کے لیے پانی ہوتا ہے اور اسی طرح روح کی پیاس کے لیے نماز ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی عورت کسی عورت سے ملنے کے بعد اپنے شوہر کے سامنے اس کا حلیہ نہ بیان کرے، گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے بے حد خوش ہوتا ہے جو لقمہ کھائیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، یا پانی کا گھونٹ لیں اور اس پر اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اپنے رب سے عافیت اور معافی کا سوال کرو، کیونکہ موت کے بعد عافیت سے بڑھ کر کسی کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر اتنا دیتا ہے جتنا سختی پر نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ ناپسند اللہ تعالیٰ کو وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ جھگڑتا ہو۔ جس دن تم کسی رشتے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگو گے تو سمجھ جانا اس دن سے اس رشتے کی محبت اور عزت ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب آپ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسا دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی خدا پریشانیوں کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ اس دنیا میں نانی کا گھر دنیا کا واحد گھر ہے جہاں اپنے گھر سے زیادہ مزہ آتا ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی عزت دیتا ہے جن سے اسے کسی بھی طرح کی فائدے کی امید نہیں ہوتی۔ رشتے کبھی قدرتی موت سے نہیں مرتے، بلکہ ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے،
کبھی نظر اندازی سے تو کبھی غلط فہمی سے۔ ہمیشہ ان لوگوں کو چنا کرو جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر ہمیشہ ان لوگوں کو چنا کرو جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، غیر مسلم اگر کچھ اور بھی ہے تو اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر وہ بھوکا، تنگ دستی اور پریشانی میں ہوا تو اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ شکر ایک ایسا رشتہ ہے کہ اسے دیکھ کر اور اسے سن کر ہی ہم اپنے اندر تبدیلی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ جب تم کسی انسان کی عزت اس کی دولت کی وجہ سے کرنے لگو تو آپ یہ جان لو کہ تم ایمان کو کھو بیٹھے ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میری جنگ فقط یزید سے نہیں ہے بلکہ ہر اس شخص سے ہے جو یزید جیسا کردار رکھتا ہو۔ سچائی کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو اس پر قائم رہو اور ہر مشکل کا مقابلہ کرو۔ اس دنیا میں لوگوں کی عزت پر حملہ کرنے والے کو نہ اپنے پاس بیٹھاؤ نہ ان کے پاس بیٹھو۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، اس دنیا میں اپنے کام کی واجب سے زیادہ کی امید نہ رکھو۔ اس دنیا میں سچی اور میٹھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ حق کو نہیں پہچان سکتے تو باطل کے تیر پر نظر رکھو، کیونکہ جہاں پر یہ تیر لگ رہے ہوں تو سمجھ لینا وہیں حق ہے۔ اس دنیا میں لوگوں کو راضی رکھنا ناممکن ہے، اور لوگوں کی زبانوں کو خاموش رکھنا اس سے بھی مشکل ہے، کیونکہ لوگوں کی زبانوں سے تو انبیاء اکرام تک محفوظ نہ رہے۔ اپنے نفس کی نگرانی خود تم کرو، کیونکہ ایسا نہیں کرو گے تو کوئی دوسرا تم سے ایسا نہیں کرائے گا۔ اس دنیا میں کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا، بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ یقیناً ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہو کر بھی معاشرے کے لیے اچھا نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے اسلام سے کچھ نہیں سیکھا۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لیا کریں اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور اس رب نے اس کو آپ کا پتہ دیا۔ طوفانوں سے کھیلتے ہوئے گزری تمام عمر، کیونکہ مجھ کو راست نہ آئی کنارے کی زندگی۔ میں آج تک کبھی اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، کیونکہ میں جب بھی پچھتایا تو اپنے بولنے پر پچھتایا۔ اپنے ماضی، اپنے گربان اور اپنے ضمیر سے سبق لینے کے لیے بہترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری ساری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ اس دنیا میں اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس آزماتا ہے اور پھر صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل دیتا ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، کیونکہ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ اپنے دن کی ابتدا ان 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ اور یقین، کیونکہ کوشش دن بہتر کرنے کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ اور یقین اللہ کی ذات پر۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب بھلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو باقی سب چھوڑ دو، مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو باقی سب بھلا دو، لیکن وہیں اللہ صرف اتنا کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو، سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ شکر کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے
اللہ बड़ी मोहब्बत करता है। अगर तुम अपने रब पे बहुत भरोसा रखते हो तो ये भी जान लो कि तुम्हारा रब उस भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा। ए अल्लाह ताला, मुझे वो ताकत ना दे जिससे मैं दूसरों को कमज़ोर करूं, मुझे वो दौलत ना दे जिसके खातिर मैं दूसरों को गरीब समझूं, मुझे वो इल्म ना दे जिसे मैं अपने सीने में छिपा कर रखूं, मुझे वो बुलंदी ना दे, मुझे वो बुलंदी ना दे कि मुझे पस्ती में कुछ नजर ना आए, बल्कि मुझे वो सब कुछ दे जो मैं दूसरों में बांट सकूं और सबके बराबर हो जाऊं। सब्र और शुक्र दोनों ही का बड़ा दर्जा है, क्योंकि सब्र मुसीबत को ख़त्म करता है और वहीं शुक्र नेमत को बढ़ाता है। मुश्किल दस्तक दे तो खुशज़दा ना हो, मुश्किल दस्तक दे तो खौफज़दा ना हो, बल्कि आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दो, क्योंकि कामयाबी हमेशा मुश्किल का भेस बदल कर आती है। हज़रत अली ने फरमाया, अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। कभी भी कामयाबी को दिमाग में और नाकामी को दिल में जगह ना देना, क्योंकि कामयाबी दिमाग में तकब्बुर और नाकामी दिल में मायूसी पैदा करती है। आज का मुसलमान फज्र बिस्तर में, ज़ोहर नौकरी में, असर चाय में, मगरिब रास्ते में, इशा खाने में, जुमा सोने में और ईद बाज़ारों में, ना रोज़ा ना कुरान, ये कैसा है मुसलमान। और फिर यही कहता है अल्लाह नहीं है हम पर मेहरबान। या अल्लाह, मुझे शुक्र करने वाला दिल और जिक्र करने वाली ज़बान और तेरी याद में रोने वाली आंखें अता कर। नमाज कब काम आएगी? फज्र मरते वक्त, ज़ोहर कब्र में, असर मुनकिर नकीर के सवालात के वक्त, मगरिब हिसाब किताब के वक्त और इशा पुलसरात के वक्त। इस दुनिया में ये ज़माना ही सिखा देता है कि कैसे रहना है इस ज़माने में। किसी मजबूत पहाड़ का इतना बोझ नहीं होता जितना कि बेकसूर पर तोहमत लगाने का बोझ होता है। फज्र के लिए ना उठें तो नज़र अलार्म पर नहीं, बल्कि नज़र अपने ईमान पर डालिए। अपने बच्चों को दीन सिखाओ, बाकी सब कुछ दीन सिखा देगा। जिंदगी को बिल्कुल सादा और मुख्तसर गुजारो, ताकि क़ियामत के दिन हिसाब देने में परेशानी ना हो। इस दुनिया में तौबा ऐसा दरवाज़ा है जो मौत की हिचकी तक खुला रहता है। किसी के दर्द की दवा बनो, उसके जख्मों की वजह नहीं। इस दुनिया में जाने वाले को जाने दीजिए, क्योंकि आप अगर उसे आज रोक भी लेंगे लेकिन वो कल चला जाएगा। जो कहता है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, गलत कहता है, बल्कि बार बार देखना चाहिए ताकि अपनी औकात याद रहे कि कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँच गए। आजकल लोग लिबास देखने में इतने मसरूफ़ हैं कि इखलाक देखने का वक्त ही नहीं मिलता। इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपने काम से काम रखना है। लोग यहाँ उन्हीं को गिराना चाहते हैं जिन्होंने उनको उठाया होता है। अपनी जिंदगियों में हकीकत पसंद बनो और अपनी जिंदगी से फजूल लोगों को निकाल दो। बदलते हुए रवैयों की परवाह ना करें, क्योंकि लोग रोजाना मुख्तलिफ एहसासात के साथ जागते हैं। इस दुनिया में तन्हा रह लें, लेकिन अपना मेयार कभी मत गिराइए, क्योंकि इज्जत के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं होता। अगर अल्लाह पर छोड़ा था तो परेशान क्यों, और अगर इंसान पर छोड़ा था तो हैरान क्यों। इस दुनिया में कोई रास्ता नहीं
دعا کے سوا، اور کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ نہ تھا کوئی ہمارا نہ ہم کسی کے ہیں، بس ایک خدا ہے اور ہم اسی کے ہیں۔ توڑنے والے ہزار ہیں لیکن جوڑنے والا صرف اللہ ہے۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر کبھی نہیں سونا چاہیے، کیونکہ کیا پتہ ہم صبح جاگ ہی نہ سکیں یا وہی صبح ہمیں مل نہ سکے۔ محبت عزت ہوتی ہے، خیرات نہیں، نصیب سے ملتی ہے، اوقات سے نہیں۔ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائیں، اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس دنیا میں جو شخص استغفار کو اپنا رد عمل بنا لیتا ہے، اس کو اللہ تعالی ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ دکھا دیتا ہے اور ہر پریشانی اور غم سے نجات دیتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ مال ہے، جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس دنیا میں جینے والوں کی قدر کیجیے، کیونکہ مرنے والے اپنی تعریف نہیں سنا کرتے۔ اس دنیا میں دعاؤں کی شکل میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ وہ اللہ راستہ پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہو سکتا ہے جس کی لوگ اس کی تربیت کی وجہ سے اس کے والدین کی تعریف اور عزت کرتے ہوں۔ اگر اس دنیا میں بیٹیوں کی ذات مقدس نہیں ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹیوں سے شروع نہ ہوتا۔ مضبوط اور ثابت قدم رہو، کیونکہ زندگی ماں نہیں ہے جو آپ پر ترس کھائے گی۔ کام پڑ سکتا ہے، آدھے رشتے لوگ اسی وجہ سے نبھا رہے ہیں۔ اس دنیا میں بیٹیاں وہ خوبصورت بوجھ ہیں جو اللہ تعالی صرف خوش نصیبوں سے اٹھواتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالی پر یقین کا سفر بے حد سکون دیتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے خوبصورت عمل ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ دوسروں کا درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تعالی تمہارے درد مٹا دے گا۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلاف زیادہ، آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ اس دنیا میں خوبصورت زندگی کا راز دعا کیجیے، دعا دیجیے اور دعا لیجیے۔ اگر کسی کے آنسو تمہاری وجہ سے گر گئے تو روز محشر میں اس کے قرض دار بن جاؤ گے۔ اس دنیا میں کچھ لوگ اپنے لمحے سنوارنے کے خاطر دوسروں کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ اکڑ جتنی زیادہ ہو اتنی ہی شدت سے ٹوٹتی ہے، اور دھوکہ جتنا بڑا ہو اتنی ہی طاقت سے اپنے منہ پر پلٹ کر آتا ہے۔ اس دنیا میں نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور وہیں غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ اس دنیا میں ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ دوسروں کی زندگی کو جہنم بنا کر سجدوں میں جنت ڈھونڈنا خود فہمی کے سوا اور کچھ نہیں۔ مکافاتی عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ بدگمانی وہ مرض ہے جو ہر خوبصورت چیز کا قتل کر دیتی ہے۔ رشتوں میں مخلص رہیں تاکہ رشتوں کو جیا جائے، نہ کہ برداشت کیا جائے۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کرنا،
کیونکہ اے انسان تو اتنا عقل مند نہیں ہے کہ اللہ کے ارادوں کو سمجھ سکے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ اس دنیا میں انسان ہوتا ہے پیار کرنے کے لیے اور پیسہ ہوتا ہے استعمال کرنے کے لیے، مگر آج کل لوگ پیار پیسے سے کرتے ہیں اور استعمال انسان کا کرتے ہیں۔ اپنی آواز کو بلند نہ کرو بلکہ اپنے علم کو بلند کرو، کیونکہ پھول بادل کے گرج سے نہیں بلکہ بادل کے برسنے سے اگتے ہیں۔ اس دنیا میں الفاظ پرندے کی طرح ہوتے ہیں جو اونچی اڑان بھی دے سکتے ہیں اور نیچا گرا بھی سکتے ہیں، اس لیے ہمیں الفاظوں کا استعمال کرنے سے پہلے کئی بار سوچ لینا چاہیے۔ 3 قسم کے لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھیے: جن لوگوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا، جن لوگوں نے مشکل وقت میں ساتھ چھوڑا اور جن لوگوں نے مشکل وقت میں ڈالا۔ اس دنیا میں وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے، اور ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے ملتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، اس دن کی ذلت سے بچانا جب تو پکارے گا، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔